دوستوں، کراچی کے شور اور ہجوم میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں خاموشی بولتی ہے اور سائے زندہ لگتے ہیں۔ یہ کہانی ہے احسان کی، جو ایک سستے کرائے کے لالچ میں صدر کے قریب ایک پرانے فلیٹ میں آ بسا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مکان برسوں سے خالی کسی وجہ سے تھا، اور وہاں کے اصل مکین انسان نہیں تھے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے مزید ہارر وائس کے ساتھ، اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری احسان کی ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ چلیے سنتے ہیں احسان کی سٹوری انہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام احسان ہے۔ میں اندرون سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے کراچی پڑھائی اور نوکری کے لیے آیا تھا۔ خواب یہ تھا کہ بڑی نوکری ملے، اچھا مستقبل بنے اور خاندان کو سہارا دوں۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے، لیکن اس کی بھیڑ میں اجنبی ہونا سب سے زیادہ ڈراتا ہے۔ یہاں کرائے کے گھر ملنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اپنی پہچان قائم کرنا۔ کئی دن چکر لگانے کے بعد ایک پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ صدر کے قریب ایک پرانا فلیٹ خالی ہے، کرایہ بہت کم تھا۔ مجھے یہ سن کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، کیونکہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ جب میں پہلی بار اس فلیٹ کو دیکھنے گیا تو عمارت کے باہر سے ہی ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ وہ جگہ کچھ بوسیدہ تھی، دیواروں پر نمی اور سیلن کے نشان تھے، سیڑھیاں تنگ اور بوسیدہ تھیں۔ پراپرٹی ڈیلر بولا، بھائی جگہ پرانی ہے مگر کرایہ سستا ہے، قریب ہی بازار بھی ہے، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، مگر غربت اور حالات نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب میں نے اپنا سامان وہاں شفٹ کیا تو شام ڈھل رہی تھی۔ فلیٹ خالی تھا، صرف 2 کمروں اور ایک کچن پر مشتمل۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ باہر سے گاڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، مگر فلیٹ کے اندر کچھ اور ہی ماحول تھا، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں نے کئی بار کمرے کے دروازے چیک کیے، لیکن سب بند تھا۔ پھر بھی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے۔ رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی، کمرے کے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، آہستہ آہستہ جیسے ننگے پاؤں کوئی چل رہا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کوریڈور سنسان تھا۔ میں واپس آ کر لیٹا، مگر جیسے ہی آنکھ بند کی پھر سے وہی آہٹ سنائی دی۔ میری سانس اٹک گئی۔ فلیٹ کے ایک کمرے میں پرانا آئینہ لگا ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نے اس میں دیکھا تو عجیب سا دھندلا عکس مجھے محسوس ہوا۔ میری شکل کے پیچھے کوئی دھندلا سا سایہ کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہوگا، لیکن دل اب بھی مطمئن نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نیچے چائے والے کے پاس گیا تو 2 آدمیوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے وہ فلیٹ پھر کرائے پر چڑھ گیا ہے۔ ہاں، پر وہاں کوئی زیادہ دن نہیں رہتا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً چپ ہو گئے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا اس فلیٹ میں کچھ ہے جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں؟ ایک رات اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہ تھا۔
पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन जैसे ही मैं वापस पलटा, दस्तक फिर से हुई, इस बार और जोर से। मेरी टांगें कांपने लगी। अभी मैंने बत्ती बुझाई ही थी कि ऊपर फ्लैट की छत पर भारी कदमों की आवाजें आने लगी। मैंने हैरत से सोचा कि ऊपर वाला फ्लैट तो खाली है, फिर वहां कौन चल रहा है। रात को मैंने महसूस किया कि कमरे की दीवार पर एक साया हरकत कर रहा है। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां कोई न था। साया आहिस्ता आहिस्ता लंबा होता गया, यहां तक कि छत तक जा पहुंचा। मेरे हलक से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक वो साया गायब हो गया। अगली सुबह मेरा फोन बजा। नंबर अनजान था। मैंने कॉल उठाई तो एक मध्यम सी आवाज मुझे सुनाई दी। ये जगह तुम्हारी नहीं है, चले जाओ। ये सुनकर मेरे बदन से पसीना बहने लगा। मैंने दोबारा कॉल मिलाई तो नंबर बंद था। उसी रात किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आई। जब मैं भाग कर गया तो सब बर्तन अपनी जगह पर रखे हुए थे, लेकिन सिंक के पास पानी खुद ब खुद बह रहा था, जैसे किसी ने नल खोल दिया हो। मेरी टांगें सुन्न हो गई। अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कभी दरवाजे की चटखने खुद ब खुद खुल जाती, कभी खिड़की जोर से बंद हो जाती। मेरे लिए नींद लेना मुश्किल हो गया। मैंने कई बार सोचा कि ये जगह छोड़ दूं, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ गई। एक रात मुझे ख्वाब आया कि मैं उसी फ्लैट में हूं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द काले कपड़ों में लोग बैठे हैं और मुझे घूर रहे हैं। उनके दरमियान एक औरत थी जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार कह रही थी, ये मेरा घर है, निकल जाओ। मैं चीख कर उठ गया। अगली सुबह मैंने कमरे के फर्श पर सुर्ख धब्बे देखे। जब मैंने करीब जाकर देखा तो वो खून के निशान लग रहे थे। मैंने कपड़ा लेकर साफ करना चाहा, मगर वो धब्बे गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खौफनाक रात थी। रात 3:30 बजे के करीब अचानक लाइट बंद हो गई। पूरे फ्लैट में अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कमरे के कोने में वही साया खड़ा है। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं जमी हुई मोम की तरह बिस्तर पर बैठा रह गया। साया मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने जोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठी और साया गायब हो गया। लेकिन मेरा दिल ये जान गया कि ये सिर्फ आगाज था, असल कहानी अभी बाकी थी। लाइट आने के बाद कमरा बिल्कुल खामोश हो गया, मगर ये सुकूत आम सुकूत जैसा न था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे फ्लैट की फिजा को जमा दिया हो। मेरी सांसें तेज थी और दिल धड़कने की बजाय हथौड़े की तरह सीने पर बज रहा था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 4 बजने वाले थे। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये सब वहम नहीं, बल्कि ये सब एक हकीकत है। दिन के वक्त फ्लैट बिल्कुल आम सा लगता। खिड़की से धूप अंदर आती, परिंदे चहचहाते। कभी कभी मुझे लगता कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, मगर जैसे ही रात होती सब कुछ बदल जाता, जैसे किसी और ही दुनिया के दरवाजे खुल जाते हों। एक रात मैंने साफ सुना, मेरे कमरे की दीवारों से सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। किसी औरत की मध्यम सी आवाज थी, यहां से चला जा, ये तेरा ठिकाना नहीं है। मैंने कानों को ढांप लिया, मगर आवाज और तेज होती गई। फिर अचानक एक जोरदार कहकहा गूंजा, जिससे मेरा दिल कांप उठा। चंद दिन बाद मैं रात को पानी पीने किचन में गया। जैसे ही लाइट ऑन की, मैंने देखा कि चूल्हे पर आग जल रही है। हालांकि वहां गैस कनेक्शन था ही नहीं, और उस आग के अंदर मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, जला हुआ, मुस्कुराता हुआ। मैं पीछे हटते हटते जमीन पर गिर गया। जब दोबारा नजर डाली
تو سب کچھ وہاں سے غائب تھا۔ اب میرا تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں نے نیچے ایک بوڑھی عورت سے بات کی۔ وہ پہلے تو بولنے سے کترائی، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگی، بیٹا، اس فلیٹ میں کئی سال پہلے ایک فیملی رہتی تھی۔ شوہر نے بیوی کو جلایا اور پھر خود کو بھی مار ڈالا۔ تب سے وہاں عجیب واقعات ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں مگر زیادہ دن نہیں ٹھہرتے۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب نیند میری دشمن بن گئی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگتی، عجیب و غریب خواب آنے لگتے۔ کبھی میں دیکھتا کہ کمرے کی چھت سے خون ٹپک رہا ہے، کبھی دیکھتا کہ کوئی عورت میرے بستر کے پاس کھڑی ہے اور مسلسل مجھے گھور رہی ہے۔ جب آنکھیں کھلتی تو کمرہ خالی ہوتا، مگر بدن پر پسینہ ایسے بہتا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب ڈرنا نہیں، دیکھوں گا آخر ہوتا کیا ہے۔ میں بتی جلا کر بستر پر لیٹا اور آنکھیں کھلی رکھی۔ تقریباً آدھی رات کو کمرے کا دروازہ خود بخود چرچرانے لگا اور آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندھیرے میں ایک عورت کا سایہ اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور کھرتری آواز میں بولی، کیوں آیا ہے یہاں؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں مجبور ہوں، میرے پاس اور کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ عورت زور سے چیخی اور لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ کمرے کی ہوا بجھل ہو گئی، جیسے آکسیجن ہی ختم ہو گئی ہو۔ اگلی صبح میں نے اپنے بازو پر جلنے کے نشان دیکھے، حالانکہ میں نے کوئی آگ کو نہیں چھوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اب یہ چیز میرے جسم کو بھی نقصان پہنچانے لگی تھی۔ میں نے ایک قریبی مسجد کے مولوی صاحب کو ساری بات بتائی۔ وہ پہلے تو ہنس دیے، لیکن جب میرے جسم پر نشان دیکھے تو سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ جگہ جنات کے قبضے میں ہے، یہاں رہنا تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فلیٹ میں آ کر سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ کچھ لمحوں کے لیے ماحول ہلکا ہو گیا، مگر یہ سکون زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ ہولناک رات تھی۔ رات کے 3 بجے اچانک پورے فلیٹ کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کچن سے چیخنے کی آواز آئی، ایسی چیخ جو سیدھی دل کو کاٹتی ہو۔ پھر وہی عورت کمرے میں نمودار ہوئی، اس بار پہلے سے بھی زیادہ قریب۔ اس کے ہاتھ سے آگ نکل رہی تھی اور آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر قرآن اٹھایا اور پوری طاقت سے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگا۔ وہ عورت پہلے تو پیچھے ہٹی، پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ مار کر غائب ہو گئی، لیکن جاتے جاتے دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھ گئے، یہاں واپس نہ آنا۔ اگلی صبح میں نے بغیر کچھ سوچے سارا سامان سمیٹا اور فلیٹ چھوڑ دیا۔ اب مجھے کرائے کی پرواہ نہ تھی، صرف جان کی فکر تھی۔ میں نیچے آیا تو محلے والے مجھے دیکھ کر بس سر ہلاتے رہے، جیسے سب جانتے ہوں کہ میں کیا بھگت کر آیا ہوں۔ آج کئی سال گزر گئے ہیں، مگر وہ دن اور وہ راتیں میرے دل پر نقش ہے۔ میں اب بھی کراچی میں رہتا ہوں، مگر جیسے ہی صدر کے اس علاقے کے قریب سے گزرتا ہوں، میرا دل دھک سے رہ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ عورت اب بھی اس فلیٹ میں موجود ہے، اگلے کرایہ دار کا انتظار کرتی ہے۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا حقیقت؟ میں آج تک نہیں جان سکا، مگر ایک بات طے ہے، کچھ فلیٹ خالی اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگ وہاں نہیں آنا چاہتے، بلکہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہلے سے کوئی اور رہ رہا ہوتا ہے جو انسان نہیں ہوتا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے
واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے خاندان والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔